جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. ہم کو کیا جدوجہد کرنا چاہیے، کیا کوشش ہونی چاہیے، ان فکروں کو لے کر آپ کو جوڑا جمع کیا گیا ہے، اور یہ فکریں ملک میں ہر جگہ علماء کرام کر رہے ہیں، بالخصوص مجلس تحفظ ختم نبوت جس کا مرکز تو دارالعلوم دیوبند ہے اور اس کی شاخیں تقریباً ریاستوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ذمہ دارانہ طور پر فرق باطلہ کا مقابلہ ختم نبوت کے تحفظ کے عنوان سے کر رہے ہیں اور کرتے رہنا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دنیا باطل سے کبھی خالی تو رہی نہیں، باطل ہمیشہ موجود رہا. آپ لوگ جو علماء ہیں بار بار کہتے سنتے رہتے ہیں کہ چیزیں اپنی مخالف سے پہچانی جاتی ہیں، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. رات نہ ہو تو دن کی حقیقت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی، اور جھوٹ نہ ہو تو سچ کی حقیقت اور اس کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اسی طریقے سے باطل نہ ہو تو حق کا مقام و مرتبہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. باطل ہونا چاہیے، باطل ہونا کائنات کے اسبابی نظام کا ایک حصہ ہے، اسے ہونا ہی چاہیے ہر جگہ، اور وہ ہوتا ہی ہے. آپ مٹا تو نہیں سکیں گے، لیکن اس کے ضرر سے امت مسلمہ کو بچا سکیں. اگر آپ باہوش ہیں، اگر آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ فکر مند ہیں، اگر آپ کو امت کے تحفظ کی ذمہ داری کا احساس ہے، اگر آپ ورثۃ الانبیاء ہونے کی خبر پر یقین رکھتے ہیں، تو کچھ نہیں ہوگا. رہے گا باطل، کچھ ہوگا نہیں، نقصان نہیں ہوگا امت کا. فکر و تشویش کی بات یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، امت کے افراد متاثر ہو رہے ہیں، اہل ایمان مرتد ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، زندیق بن رہے ہیں. کچھ تو زمینی محنتوں کے نتیجے میں، اور کچھ آسمانی کہہ لیجیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. ایک فارسی کا شاعر ہندوستان میں گزرا ہے، انوری اس کا تخلص تھا. بہت پرانی اس کی رباعی ہے، مشہور ہے اہل علم میں. اس کا کہنا یہ ہے، اپنی مظلومیت اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں کا اظہار کرنے کے لیے جو تعبیر اس نے استعمال کی وہ یہ کہ ہر مصیبت جو آسمان سے اتر رہی ہے دنیا میں، اور ہر وہ مصیبت جو زمین سے ابل رہی ہے، اور ہر وہ مصیبت جو زمین آسمان کے درمیان پیدا ہو رہی ہے، سب زمین پر وجود پاتے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ خانہ انوری کجا باشد، میرے گھر کا پتہ پوچھ رہے ہیں. ہر فتنہ، ہر مصیبت جو آسمان سے اتر رہی، جو زمین سے ابل رہی، اور جو دونوں کے بیچ میں پیدا ہو رہی، سب کو میرے گھر کا پتہ چاہیے کہ انوری کا گھر کہاں ہے، انوری کا گھر کہاں ہے، یہ پوچھا. تو اپنے مصائب میں ڈوبے ہونے کی اس نے بہت شاندار ایک تعبیر کی ہے، لیکن وہی رباعی اگر ہم سامنے رکھیں تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہر مصیبت، ہر فتنہ، ہر فرقہ خانہ انوری کو تو نہیں پوچھ رہا ہے، امت محمدی کو پوچھ رہا ہے. ہر کوئی آ کر کہ مسلمان کون ہے بھائی، کون ناجی ہے، کون کامیاب ہے، ذرا اس کی کامیابی کا خبر لینا ہے. اس کے لیے ہر فرقہ نشان لگا رہا ہے امت مسلمہ پر.
ہر فرقہ نشان لگا رہا ہے اہل السنت والجماعت ہے، سب کا حملہ اسی پہ ہے، بس سب چاہتے ہیں کہ وہ عقیدہ جو عہد رسالت سے چل کر کے آج تک محفوظ ہے، چپے چپے میں ہے، کہاں عرب، کہاں ہندوستان، اب کہاں کرناٹک اور کہاں گنگاوتی، لیکن کیا اتنے علماء اور پھر عوام ہزاروں لاکھوں ماشاءاللہ اسی عقیدے پر ہیں جو عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لے کر آئے تھے۔ پیدائش کو 1500 سال پورے ہو گئے ہیں اور آپ کی ہجرت کے 1450 سال، اس وقت سے آنچ نہیں آئی اس کے اوپر، جو کا تو محفوظ ہے، لیکن عقیدہ محفوظ ہے، دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، احادیث محفوظ ہے، جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے وہ بالکل متاثر نہیں ہوئی، محفوظ ہے، لیکن اس کے ماننے والے متاثر ہیں۔ ہمارا دین نہیں، ہمارے دین کا کوئی نقصان نہیں، نہ کبھی ہو سکے گا، قیامت تک نہیں ہوگا دین کا نقصان، کیونکہ جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے میں لی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے تحفظ کو متاثر نہیں کر سکتی، نہ کی ہے نہ کر سکے گی قیامت، لیکن اس کے ماننے والے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہماری کوئی ضمانت اللہ نے نہیں لی، اسلام کی لی ہے، مسلم کی نہیں لی، تو اسلام تو کبھی نہیں بدلے گا، اور کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی اسلام کے الف کو بھی نقصان نہیں پہنچائے، لیکن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہمارے ہی سر پر ہے، ہم ہی کو اپنا دین محفوظ رکھنا ہے، ہم ہی کو اپنا عقیدہ محفوظ رکھنا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اگر وہ لے لیتے تو پھر ہماری آزمائش اور امتحان ہی کیا ہوتا؟ ہم تو امتحان کے لیے ہیں دنیا میں، اگر ہمارے دین کا اللہ ذمہ لے لیتا تو ہمیں پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، آزمانے کی اور علم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اللہ ہی لے لیتا ذمہ داری ہماری، ایک بھی گمراہ نہ ہوتا، ایک بھی نہ بھٹکتا دنیا میں، تو نہیں لی نا اللہ نے، ہماری ذمہ داری نہیں لی ہے، اللہ نے اپنے دین کی ذمہ داری۔ اب چونکہ نبیوں کو نہیں بھیجنے والا ہوں تو میں اپنا دین محفوظ رکھوں گا۔ کیسے محفوظ رکھوں گا؟ میری نبی کے امت کے علماء ان کے وارث ہیں، وہ وراثت کی حفاظت کرتے رہیں گے، اس شکل سے محفوظ رکھوں گا۔ جب تک علماء حفاظت کرتے رہیں گے تو اللہ ان سے حفاظت کراتا رہے گا، اور جب علماء اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کریں گے تو پھر ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق۔ ہمارا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ، چھوڑو، تم نہیں چاہتے تم بھی مت کرو، مگر میں عہد کیا ہوں تو میں عہد پورا کر لوں گا بغیر اسباب کے، بغیر تمہاری محتاجی کے میں پورے کروں گا۔ پھر اللہ شاہد کر لے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ صنم خانے سے نکل کے آتی حفاظت کریں گے، کر لیں گے۔ جن لوگوں سے آج ہم غفلت برت رہے ہیں انہی گمراہوں کو ہدایت دے کر ان سے بھی اللہ حفاظت کریں گے۔ قادر مطلق ہے، ہادی مطلق ہے، علی کل شیء قدیر، وہ کسی کا محتاج ہے۔ تو یہ حفاظت کرنا ہمارے ایمان کی حفاظت کا وسیلہ ہے۔ یہ ہم کوئی اسلام کی حفاظت نہیں کریں گے، اسلام کی تو اللہ خود کر لے، اب کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا گا، اسلام کو نہیں پہنچا سکا، اتنی لمبی تاریخ ہمارے سامنے نہیں پہنچے گا۔ ایک حرف، ایک نقطہ اسلام کا نہ کوئی مٹا سکا نہ کوئی بدل سکا، نہیں ہوگا کوئی نقصان۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے اسلام کا کیا ہوگا، اللہ کے دین کا کیا ہوگا، یہ نہیں ہے ہماری فکر۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی حفاظت پر ہماری حفاظت ڈیپینڈ ہے، وہ کرو گے تو تم بھی محفوظ رہو گے اس کے سائے میں، اور اگر اس کو تم چھوڑ دو گے
تو اور کوئی چیز تو محفوظ نہیں ہے، وہی ایک چیز محفوظ ہے، اسی کے سائے میں تم بھی محفوظ رہو گے، اور اگر اس کا سایہ نہیں ملا تو کوئی اور چیز محفوظ نہیں ہے دنیا میں جس کے تحت آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ یہ اللہ نے ہم کو بتایا، یہ نبی نے ہم کو سمجھایا ہے۔ اس واسطے ہر زمانے کے علماء کرام، دعات امت، غزات ملت ہمیشہ اسلام کی حفاظت پر بھرپور فوکس کرتے رہے تاکہ ہم محفوظ رہیں، مسلم محفوظ رہے۔ مسلم محفوظ رہے گا اسلام ہی کے سائے۔ اب اسلام پر حرف آئے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اسلام پر کتنا کیچڑ اچھالا جائے، اسلام کا چہرہ داغدار نہیں ہوگا، لیکن ہمارے بھائی بہن اور خود ہم بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچائے، ہم داغدار ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسلام کی ایسی حفاظت کرنا کہ ہم محفوظ ہو جائیں، ہم محفوظ ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمارے ذمہ کیا گیا دعوت کا کام، ہمارے ذمہ کیا گیا تبلیغ کا کام، ہمارے ذمہ کیا گیا تدریس کا کام، ہمارے ذمہ کیا گیا تحفیظ قرآن کا کام، ہمارے ذمہ کیا گیا عقائد اسلام کے بقا کا کام۔ اس میں بھی اہل السنت والجماعت کے عقائد کے تحفظ کا کام، کیونکہ وہی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، باقی سب میں کھوٹ ہے۔ اہل السنت والجماعت کے عقائد میں کھوٹ نہیں ہے، وہ بالکل کھرے عقیدے، اس لیے انہی کو لے کر ہم دین اسلام کی حفاظت کریں گے، عقیدے کی حفاظت کریں گے، ہماری ذمہ داری۔ البتہ یہ بات بھی علماء کے لیے بالخصوص ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اس دور میں ہر علاقے میں، ہر زمانے میں کوئی چیز عرف بن جاتی، پھر اس عرف کو پڑھے لکھے ان پڑھ سب قبول کر لیتے۔ جیسے یو پی کے سماج میں خالص کو ناخالص کہتے ہیں، یہ گھی ناخالص ہے، یہ شہد ناخالص ہے۔ اب ناخالص تو خالص کا مخالف ہے، لیکن عرف یہ بن گیا تو سب بولتے ہیں یہی، پڑھے لکھے بھی، علماء بھی، عوام بھی، ناخالص ہی بولتے ہیں خالص کو، کیونکہ وہ ایسا عرف ہو گیا جو زبان زد خاص و عام ہو گیا۔ اسی طریقے سے گزشتہ 100 سال میں دعوت و تبلیغ کے نام سے نماز کی جو تحریک چلی تھی، اس تحریک نے یہ نام خود بخود بنا لیا، کسی نے بھی نہیں بنایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ پتہ نہیں اس کا نام تبلیغی جماعت کس نے رکھ دیا ہے، میں اگر اس کا نام رکھتا تو نماز کی تحریک یہ نام رکھتا، تحریک صلاۃ، میں یہ نام رکھتا، کیونکہ ہم یہی کام کرتے ہیں، اسی پر فوکس کرتے ہیں، یہی محنت کرتے ہیں، میں تو یہ نام رکھتا۔ یہ میرا رکھا ہوا نام نہیں ہے، کس کا رکھا ہوا نام ہے؟ تبلیغی جماعت، یہ کسی کا ہم بانی کا رکھا ہوا نام نہیں۔ تو بہرحال عرف میں اب یہی نام ہو گیا اس کام کا، جماعت کا کام جو ہوتا ہے اس کا نام دعوت و تبلیغ ہو گیا، اور اس کا نام دین کا کام ہو گیا۔ اس اصطلاح کی علماء نے حفاظت نہیں کی۔ میں آپ کو اچھا لگے برا لگے شکوہ کروں گا کہ علماء نے اس کی حفاظت نہیں کی، یہ دین کی اصطلاح تھی، اور دین کی اصطلاح مخصوص اور مقید ہو رہی تھی، تو اس کے لیے کوئی فکر نہیں کیا کہ یہ دین کی اصطلاح مقید ہو جائے گی تو مستقبل میں خطرہ بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ ایک دین کی اصطلاح ہے، اور نبی کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کیسے دیا گیا؟ مشہور آیت ہے قرآن کی، سبھی کی زبان پر، بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔
رہ گیا مخالفت کا اندیشہ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرے گا داعی کی، کام اپنا کرو، کام کرتے رہو۔ تو حضور علیہ السلام کو کس چیز کی تبلیغ کا حکم دیا گیا؟ نماز کی تبلیغ کا، روزے کی تبلیغ کا، داڑھی کی تبلیغ کا، پگڑی کی تبلیغ کا، الگ الگ نہیں دیا گیا حکم۔ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے دین کے نام پر جو جو نازل کیا گیا ہے سب کی تبلیغ۔ تو جو چیز اصل کی ہوگی وہ نائب کی ہوگی، منیب کا جو مطلب ہوگا نائب کا وہی ہوگا۔ حضور کو ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ کا پابند کیا گیا، تو ورثۃ الانبیاء کو کہے کا پابند کیا جائے گا، علماء بھی اسی کے پابند کہ وہ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ کرے، اسے محدود نہ کرے، مخصوص نہ کرے۔ اسی طرح دین تمام شعبہ حیات کا احاطہ کرتا ہے، تمام شعبہ حیات کو کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی محنت کا نام دین کا کام ہے، لیکن ایک مخصوص چلت پھرت کو دین کا کام کا عرف دے دیا گیا، ایک عرف ہو گیا، جانے انجانے ہو گیا۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ کس نے کیا ایسا، جان بوجھ کے کیا، ایسا الزام کسی پہ نہیں، لیکن بہرحال جانے انجانے ہو گیا۔ تو اصطلاحات شرعیہ کا تحفظ، شعائر اسلام کا تحفظ علماء کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو تبدیل کر دیں۔ اب اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ تبلیغ کا کام بہت اہم کام ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ یہ سن کر آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ عوام کو چھوڑ دیجیے، پبلک کو نہیں، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے، تو آپ کے ذہن میں کون لوگ آئے گے؟ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، تو یہ تو نہیں آئے گی آپ کے ذہن میں، ایک خاص جماعت آئے گی۔ میں کسی جماعت کسی کام پہ تنقید نہیں کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کے فرض کی کوتاہی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اس تصور کو بدل کر دین کا جامع تصور لانا اس وقت علماء کی اولین ذمہ داری۔ دین کے جامع تصور کو امت کے سامنے پیش کرو۔ خلق کثیر نہیں سمجھ رہی ہے کہ دین کیا ہے، وہ چند اعمال کو دین سمجھ رہی ہے۔ ایک خلق کثیر کو نہیں معلوم ہے کہ دعوت کس کو کہتے ہیں، تبلیغ کس کو کہتے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے، وہ کچھ اپنی نقل و حرکت کو تبلیغ و دعوت سمجھتی ہے، اور اب علماء بھی یہی سمجھنے لگے ہیں۔ تو کہاں تک آپ اللہ کے دین کو مسمار ہوتا ہوا، کہاں تک آپ اللہ کے دین کی تعریفات کا غلط استعمال ہوتا ہوا برداشت کریں گے؟ اور برداشت کریں گے تو اللہ رسول کو کیا جواب دیں؟ یہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی شکوے شکایت کی بات نہیں ہے، یا کسی جماعت سے تعصب کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اچھے کام ہیں، اچھے کاموں کی تعریف ہونی چاہیے، تائید ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں مخالفت کرتا ہوں، تو وہ سوء فہم کا شکار ہے، یا کم علم ہے، جاہل ہے، نہیں سمجھ سکتا بات کو۔ ایک مخالفت کسی کی نہیں کی جا رہی ہے، ذمہ داریوں کی کوتاہی کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ جب کانسیپٹ بدل جائے کسی شرعی اصطلاح کا، تو پھر اس کا مسمى بھی بدل جائے گا، اور جب مسمى بدل گیا، اسم بدل گیا، مسمى بدل گیا، تو وہ دین تو نہیں رہا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ دین تو نہیں رہا، آپ کس دین کے کام کر رہے ہوں گے، لیکن اس دین کا تو نہیں کر رہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ اور جزئیہ کی دعوت کو کلیات سے مستثنی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس پہ زیادہ توجہ دی جائے۔ وہ کام کیا جو لوگ بے نمازی، نماز ہی پر زیادہ توجہ دی جائے، کہ بھئی ہم مرحلہ بمرحلہ دین کامل لائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا کے ذہن میں یہی بات تھی کہ مرحلہ بمرحلہ پہلے باہر سے اندر تو لے آؤ، پھر ان کو دین بچائے۔ چنانچہ ہم نے اپنی جوانی میں جو دین کا اور دعوت کا
تبلیغ کا جو کام کہلایا جاتا ہے، اس کے کرنے والوں کو ہر پہلو سے دین پر جمنے والا دیکھا، وہ ہر پہلو سے دین کی فکر کرے، لیکن رفتہ رفتہ چونکہ اب تصور بدل گیا ہے تو اس لیے وہ ہر پہلو سے دین جانتے نہیں، بلکہ دوسرے عنوان سے کام کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے، اور اگر ساتھ نہ دیں تو چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ اب اگر ایک امام کام کرے تحفظ ختم نبوت کا، یا کام کرے جمعیت علماء کا، یا کام کرے وہ سماج کو سدھارنے کا، سماج میں کچھ بہت حرام اور ناجائز چیزیں قوم میں آ گئی ہیں تو اس کو پاک کر کے سماج کو صاف ستھرا کرنے کا، تو چونکہ ایک بڑے طبقے کے ذہن میں اور ذمہ داروں تک کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ دین کا کام نہیں، لہذا اس کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ کوئی شدت سے کرنے کے لیے کسی کی نہیں ڈریں گے، برابر کریں گے تو اس کو امامت چھوڑ دینا پڑ رہا ہے، اس کو اس سے قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دینی پڑے تو دے دو بھائی، مونگ پھلی بیچ کے اپنے گھر میں چولہا جلا لو، روٹی کھلا لو بچوں کو، بری بات تو نہیں ہے نا مونگ پھلی بیچنا۔ صحابہ نے مزدوریاں کی، صحابہ نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، کوئی بری بات نہیں ہے، کسب حلال کرو، قوت بازو سے کرو، کسی پر ڈپینڈ مت رہو، تب ہی زبان حق کی ترجمان ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ پر پریشر رہے گا آپ اس کے ترجمان ہوں گے، حق کے ترجمان نہیں۔ یہ ہے مسئلہ اس وقت میں کہ صاحب فتنوں کا مقابلہ، اتنے علماء ماضی میں آپ کے 10% بھی تعداد نہیں تھی علماء کی، آپ کی گنگاوتی میں دیکھ لو 20 سال پہلے کتنے علماء تھے، 25 سال پہلے اس شہر میں کتنے علماء تھے، لیکن انہوں کے فکروں کی وجہ سے فتنے نہیں آ سکے تھے اس علاقے کے اندر، اور جو آئے تھے ان کا چہرہ بے نقاب کر دیا گیا تھا۔ اب ہم کتنے ہیں؟ اس سے جب 10 تھے تو اب 100 ہیں، اتنے ہیں کہ مسجدیں نہیں مل رہی علماء کو، اتنے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھانے کے لیے سیٹ نہیں ہے، کتنے علماء اچھی اچھی صلاحیتوں کے بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر آئے ہیں، جب کوئی ان کے لیے مقام نہیں خالی رہا، جو پہلے سے سیٹ ہیں تو اب کہاں خالی رہے گا؟ نئی مسجد بنے گی تو 1 کو ملے گی، 10 کو کیسے ملے گی؟ 10 آئے ہیں اس سال تو 10 کہاں سیٹ ہوں گے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس علماء کا کوئی وفاق نہیں، علماء کا ہاتھ تھامنے کا کوئی انتظام نہیں، فارغ ہو کے آنے والوں کو استعمال کرنے کی کوئی ترتیب نہیں، ہم لوگ خود بکھرے ہوئے، ہمارا خود اتحاد نہیں، آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ کتنے فرقوں کی بات نہیں ہے، اہل حق کے کتنے نظریات ہیں، ہر ایک مستقل بالذات ہے اور مجتہد بالصفات ہے۔ اب کون کس سے جڑے گا بھائی، کون کس سے ملے گا؟ تو ایک انتظام ہونا چاہیے، اور اب بھی کرو، آپ کوئی ایسا انتظام کرو آپس کے اتحاد سے، اتحاد ہوگا تو سب ہوگا، آپس کے اتحاد سے یہ انتظام کرو کہ نو فارغین کو دین کی خدمت میں کیسے لگایا جائے۔ وہ بیچارہ آ رہا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی خاص نہیں ہے، وہ بہت ضعیف و کمزور خاندان سے آیا ہے، ماں باپ بچہ آنے کے بعد کچھ ہمارا ہاتھ کھلے گا، کچھ وسعت ہوگی بول کے انتظار کر رہے ہیں، بچہ آیا تو اس کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین کا کام کہیں کر کے آمدنی کا ذریعہ بنائے، تو ایسی صورت میں وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ دین کی خدمت کرے گا یا کوئی دھندا کاروبار کے لیے نکل جائے گا، دوسرے علاقوں میں چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جا کر وہاں دین کا کام کا موقع ملا چلا گیا، وہاں تو ہوگا، آپ کے پاس کون کرے گا؟ یہاں سے تو چلا گیا، یہاں کا بچہ دوسری جگہ چلا گیا، وہاں کیوں کر رہا؟ اپنے وطن میں کیوں نہیں محنت کر رہا؟ اپنا وطن گمراہ ہو رہا ہے، اپنے وطن کے لوگ مختلف فرقوں میں جا کر مرتد ہو رہے ہیں، وہ کیوں دوسری جگہ گیا؟ یہاں
ایسی جاذبیت، کشش، مقناطیسیت ہونی چاہیے کہ فارغ ہو کے آنے والا اپنی سرزمین سے مایوس نہ ہو، اپنی سرزمین اس کے لیے دلچسپی کا سبب بنے۔ کوئی وطن نہیں چھوڑتا میرے دوست، وطن چھوڑتا مجبوری چھوڑاتی، کوئی نہیں چھوڑتا اپنے ماں باپ کو، خاندان کو، جہاں پلا بڑا، کیوں چھوڑ کے جائے گا بھائی؟ نبی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے وطن چھوڑ، ہم کیا وطن چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن کیا مجبوری ہوگی جو ہمارے نوجوانوں کو گنگاوتی سے باہر جا کے دوسری جگہوں پر نوکریاں دیکھ لینے کا موقع؟ کوئی مجبوری ہے، کوئی خوشی نہیں ہے وطن چھوڑنے کی۔ تو اس وجہ سے ایک انتظام ہونا چاہیے، اور جتنے کام دین کے کرنے ہیں علماء کا جو وفاق ہو، اور علماء کی بیٹھک ہو اور مشورہ ہو، اور علماء اپنے مشورے سے کام کریں۔ بعض جگہ کام کرنے والوں سے ہم کو یہ دشواریاں پیش آئیں اور ہمارے سامنے رکھتے ہیں لوگ، جو کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں پورے جنوب میں، تو یہ بتاتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی اچھا کام ہم شروع کرتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ یہ مشورے سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا مشورے میں رکھ کے کرو، تو وہ کہتے ہیں مشورے میں کوئی کام پاس نہیں ہوتا اپنے کام کے علاوہ۔ تو جب وہ منظوری نہیں ملتی تو میں نے کہا ایک تیسرا راستہ ہے، وہ یہ کہ علماء کا ایک اتحاد اور وفاق بناؤ، اور علماء کی بیٹھک ہو، مشورہ ہو، مشورے میں علماء طے کریں کہ یہ کام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مناسب ہے، نہیں مناسب ہے، اور مناسب ہے تو شروع کرو، اور سب مل کے شروع کرو۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ مشورے سے ہی ہو رہا ہے، اور آپ کے مشورے سے کرنا کوئی ضروری نہیں، مشورے سے کرنا ضروری ہے، وہ بھی ضروری نہیں۔ ایک بڑے عالم دین نے کہا کہ کوئی ثابت کرے کہ مشورے سے کام کرنے کا کوئی حکم وجوبی قطعی قرآن حدیث میں ہے کیا؟ نہیں ہے، ترغیب دی گئی ہے، فائدہ بتایا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی رائے مشورے سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ شاورہم فی الامر لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پوچھ تو لیجئے، چند رائے آنے میں فائدہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی کوئی اہم نہیں ہوتا لیکن اس کی رائے بہت اہم ہوتی۔ تو ایک دماغ ہے نا، جیسے مشورہ کیا ہے، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں کمرے میں بیٹھ کر، تو 10 نمبر کا بلب لگا ہوا ہے تو آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو آپ کریں کہ بھائی ایک اور لگا دو، ایک اور لگا دو، 10 بلب لگا دو، تو 10 بلب ہو گئے 11 کے روشنی میں تو آپ سب کر لیں گے، کپڑے بھی سی لیں گے۔ تو یہ ہے ایک دوسرے کی علم و عقل کی روشنی بڑھانا۔ آپ ان سے بھی پوچھئے آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے، آپ کی کیا رائے۔ اس روشنی میں ہم کو جس نفع کو ہم کھوجنا چاہ رہے ہیں وہ مل جائے گا اس روشنی کے اندر۔ بس یہ مشورہ ہے اور ہونا چاہیے، اسلامی سنت ہے، دین کا طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مشورہ جو ہے وہ امیر سے ہونا چاہیے، تو پھر یہ بات بھی آپ کو لوگوں کے سامنے حکمت سے، دلائل سے رکھنا چاہیے کہ جو امیر جماعت کے ہوتے ہیں یہ صرف اپنے کام کے نظم و ضبط کے امیر ہیں، یہ مسلمانوں کے امیر نہیں ہیں، اپنے کام کے نظم و ضبط کے امیر ہیں۔ لہذا کام جب کرو تو اپنے امیر صاحب ہی کی رہنمائی میں کرو، کیونکہ وہ کام میں امیر بنائے گئے۔ باقی دین کی جب محنت کرو تو علماء کے مشورے سے، علماء کی رائے پر کرو، کیونکہ دین میں کوئی جاہل دخل نہیں دے سکتا، دین علماء کے پاس وراثت ہے، امانت ہے، لہذا ان کے مشورے سے ہوگا۔ تو جب تک آپ لوگ اس عرف میں بدلی ہوئی غلط اصطلاح کے برخلاف اگلے 50 سال تک جد و جہد نہیں کرو گے، تب تک یہ 100 سال میں بدلی ہوئی اصطلاح دین یہ نہیں بدلنے والی۔ مودودی صاحب سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی جو کتاب ہے دین الہ رب عبادت، 4 لفظ کتاب کا نام ہی ہے،
اسلام کی 4 اصطلاحیں: دین، الہ، رب، عبادت. مودودی صاحب نے فی نفسی ہی بنیادی طور پر دین کی ان 4 اصطلاحوں کی وہ تعریفیں کی جو اہل السنت والجماعت سے متوارث نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ میں جو اس کے مفہوم بتا رہا ہوں ان 4 لفظوں کا، یہ مفہوم عہد رسالت میں تھا، پھر ختم ہو گیا، مفسروں نے، محدثوں نے اس کو بدل دیا، اور اب میں دوبارہ اس کو صحیح جگہ پہ فٹ کر رہا ہوں. چنانچہ تمام 1400 سال کے اہل السنت والجماعت سے ہٹ کر یہ 4 اسماء دین، اصطلاحات دین، دین، الہ، رب، عبادت کا مفہوم بدل دینے کی وجہ سے وہ ایک مستقل نظریے دین بن گیا. یہ ہوتا ہے اصطلاحات کے تبدیل ہونے کا آخری انجام اور اس کا نتیجہ، ایسے ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے اہل حق کے اندر جو اصطلاح بدل گئی ہے اس کو پھر بدلنا پڑے گا، اور اس کے لیے کام کی مخالفت نہیں، کرو کام، آپ کے کام کا یہ نام نہیں، اپنے نام سے کرو، کسی نام سے کرو، نام بھی نہ ہو تو بھی کیا حرج ہے. خود بانی کو ضرورت نہیں سمجھ میں آئی کوئی نام رکھنے کی، کام کرو، کام مقصود ہے تو کام کرو، اس کا کوئی عنوان نہیں. اگر عنوان ہے تو یہ عنوان دیا جا سکتا ہے کہ دین کے ایک شعبے کی خدمت. یہ دین کی خدمت نہیں کہا جا سکتا، دین کے ایک شعبے کی خدمت، اور وہ ہے تحریک صلاۃ، اس کی خدمت ہے. تو خیر، میں آپ لوگوں کو لڑانے بھیڑانے نہیں آیا، لیکن علماء کی ایک بڑی غلطی کی طرف توجہ دلانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ بعض علماء ان کا علم اس کو غلطی نہ سمجھتا ہو، تو ان سے بھی کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے. میں ہمیشہ جو بھی لکھتا ہوں اس کے اخیر میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ ایک ناقص رائے ہے، ہمارا خیال ہے، جو کچھ ہم نے اپنے علماء اکابر و سلف کو دیکھ کر سمجھا ہے وہ ہماری ایک سمجھ ہے. ہمیں اس کے حق ہونے پر اصرار نہیں، کوئی قبول کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے. ہم نے جس کو حق سمجھا ہے وہ بتا دیا ہے. اب باقی خود دوسرے علماء ہیں، ہم سے زیادہ ذی صلاحیت علماء ہیں، وہ اگر اس میں ان باتوں کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر کوئی اصرار نہیں ہے کہ کوئی سب قبول ہی کرو، اس کا کوئی اصرار نہیں. لیکن جو باتیں ماضی میں، تاریخ میں ہم کو سمجھ میں آئی، ایک اصطلاح کے مدلول اور مفہوم کا بدل جانا ایک نئے دین کی نیو کا سبب ہے اور اس کی بنیاد کا سبب ہے. یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، آپ بھی غور کر لیں تاریخ کے اندر کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی، کیسے کیسے گڑبڑ ہوئی. اور یہ جتنے فرقوں کی اب بات ہو رہی ہے، یہ لوگ بھی تو قرآن حدیث ہی لے کے آ رہے ہیں، سب قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں. شکیلی کیا قرآن حدیث نہیں پیش کرتی؟ وہ لوگ بھی احادیث، بلکہ ہم لوگوں کو ذہن میں بھی نہیں ہے، اپنے مطلب کی ساری حدیثیں ان کے پاس ہیں، چاہے دوسری حدیثیں بالکل بھی نہ جانتے ہو، اتنی تو جانتے ہیں جتنے سے وہ مہدی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اتنی حدیثیں تو جانتے ہیں. ایک غیر مقلد اتنی حدیثیں تو جانتا ہے جس سے وہ رفع یدین آمین بالجہر قرأت خلف الامام کو ثابت کرے. یعنی اس کے کام کی چیز تو ہے اس کے پاس، چاہے وہ بقیہ دین کو پلٹ کے بھی نہ دیکھتا ہو کہ بقیہ دین کیا ہے. بقیہ دین میں کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن جتنے کی وہ تبلیغ کر رہا ہے اتنے کی حدیثیں تو جانتا ہے. ایسے ہی یہ جو اہل فرق باطلہ ہیں، غیر مقلد بھی ایک فکری گمراہی میں مبتلا فرقہ ہے، گو مسلمان لیکن فکری گمراہی میں مبتلا فرقہ ہے اور تعصب و تشدد کا شکار ہے. ان کے بارے میں آپ کبھی ان سے بات ہونا تو ان سے یہ بولیے کہ اگر آمین بالجہر، رفع یدین اور قرأت خلف الامام وغیرہ وغیرہ چند مسائل دینیہ کا اختلاف ہے تو شوق سے کرو، ہماری طرف سے کوئی شکایت. ہمارا بھی ایک امام مجتہد ان باتوں کو ثابت کر چکا ہے، اور وہ حدیث میں ہے، ہم کیوں انکار کرنے جائیں؟ کرو.
اختلاف اس سے نہیں، اختلاف تمہارے اس تشدد سے ہے کہ جو ایسا نہیں کر رہا وہ گمراہ ہے، اور اس کی نمازیں نہیں ہو رہی، اور اس کا دین برباد ہو رہا ہے، اور وہ ہے، اور جنہوں نے ان باتوں کی تعلیم نہیں دی وہ علماء جہنمی ہیں، ناری ہیں، ان کا سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ کہاں سے لائے ہو؟ گفتگو کرنا ہے تو اس کو ثابت کرنے کی گفتگو کرو، مسئلوں کو ڈھال بنا کر اپنی گمراہی امت میں مت پھیلاؤ۔ مسئلوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو پہلے بتا دو کہ تمہارے نماز کے مسئلوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسی پڑھتے ویسی پڑھو، پڑھ تو لو بھائی، اللہ پاک نمازی تو شمار کرے۔ ہم اس سے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر پیچھے سے جو تم گمراہی لا رہے ہو اور پوری امت کے اعتماد کو ختم کر رہے ہو، اس کے مقابلہ ہے، اس میں ہم آپ کو گمراہی سمجھتے ہیں، اور آپ اپنے موقف کو ثابت کرو، بحث کرو، مباحثہ کرو، ہمارے عالم سے بات کرو اور ثابت کرو کہ تم صحیح بول رہے ہو۔ وہاں وہ نہیں جیتے گا، ہار مان کے ہی اٹھنا پڑے گا اس کو۔ اور ہم لوگ وہ مسئلوں میں آ جاتے ہیں، نہیں فلاں حدیث میں یہ ہے نہیں ہے، ترک رفع بھی ہے، فلاں ہے، اور وہ مسئلوں میں قائب ہو، اپنا وقت خراب کر رہے ہیں۔ اس میں خراب مت کرو وقت، پکڑو جو اصل گمراہی ہے، جڑ کہاں ہے خرابی کی، وہاں پکڑو اس کو۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے، من رأى منکم منکرا کی تشریح کرتے ہوئے کہ مسائل اجتہادیہ میں اپنے مسلک کی طرف دعوت دینا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ تو پوری قوم میں جو وہ ناجائز کام میں زندگی گزار نہیں کرتی، وہ جائز نہیں ہے۔ مسائل مجتہد فی، اجتہادی مسائل میں اپنے موقف کی طرف دوسرے کو دعوت دینا درست نہیں۔ خود کرو عمل، اس کو خود عمل کرو، تم سے سیکھنے آیا ہے تو اس کو سکھاؤ، لیکن جو نہیں عمل کر رہا ہے اس کو دعوت دینا یہ ناجائز کام ہے۔ یہ ایک بڑے محدث سے جو غیر مقلدین امام نووی کو نہیں مانتے، کیونکہ امام نووی نے ان کے بہت سی حرکتوں کے اوپر قدغن لگا، اس لیے ان کے خلاف تو مناظرے ہوتے عرب میں، امام نووی کی حقانیت کے خلاف باقاعدہ مناظرے، غیر مقلدین بعض شوافع سے مناظرہ کرتے۔ خیر یہ ایک مسئلہ ہے، اسی طریقے سے گوہر شاہ کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے قادیانیت تو خیر چلا ہی آ رہا ہے 100 سال سے، اپنے وجود کے زمانے سے ہمارا یہ علاقہ برابر اس کے زہر سے متاثر ہے، اور اس کی نحوست ہماری بستیوں کے اندر طاری ہے۔ کام اب ماشاءاللہ پہلے بھی ہوا ہے، اب نوجوان تازہ دم باحوصلہ کر رہے ہیں، تعداد اپنی اچھی خاصی ہونے سے یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو قوت پہنچا کر رہے۔ ہم لوگ کچھ کم تھوڑے ہی بات کریں گے، ہم لوگ کچھ کم تھوڑے ہی مقابلہ کریں گے۔ تو ماشاءاللہ عددی قوت اسی وجہ سے مین پاور پر ہماری پوری دنیا فوکس کرتی ہے، مین پاور اصل سے، تو یہ عددی قوت ہم کو حاصل ہے، اس کو بنیان مرصوص بناؤ، ہم بکھرے ہوئے نہ ہوں۔ ہمارا بکھرا ہوا ہونا ہمارے زیادہ ہونے کے باوجود ہماری تقلیل کا اور ہمارے کم ہونے کا سبب ہے۔ ارے وہ صاحب کر انہوں کر رہے تو ہم کیوں جائیں؟ نہیں بھائی، کام اگر امت کے تحفظ کا کوئی بھی کر رہا ہے تو ہم سب اس کے ساتھ، ہم سب اس کے ساتھ، کوئی بھی کر رہا ہوگا۔ دیکھو مزاج تو ایک باپ کی اولاد کا بھی ملتا جلتا نہیں ہوتا ہے، ایک کو چاول پسند ہے، ایک کو روٹی پسند ہے، روٹی میں ایک کو جوار پسند ہے، ایک کو گیہوں پسند ہے، ایک کو یہ سالن پسند ہے، ایک گوشت پسند سے کھاتا ہے، ایک سبزی پسند سے کھاتا ہے۔ کون؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد، کسی کو سفید رنگ تو کسی کو دوسرا رنگ، تو کوئی بھڑکدار کپڑے پہنتا ہے، کوئی صاف ستھرے، اپنی اپنی پسند ہے۔ یہ ذوق کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ذوق تو قدرت کا نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے صنعت کی نشانی ہے کہ کتنے خیال بنائے، کتنی پسندیں بنائی اللہ نے۔
عبرت حاصل کرو، ایمان تازہ کرو. کتنے پسند اللہ نے بنائی اور کتنی شکلیں اللہ نے بنائی اور کتنے جذبات اور ذوق میں تبدیلیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، ماں باپ اولاد سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے جی رہے. تو اب علماء تو مختلف خاندانوں مختلف علاقوں کے ہوں گے، تو سب کا یکساں ذوق ایک نہیں ہو سکتا. کام کرنے کے طریق میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس اختلاف کے باوجود مشورے میں جو کام جس طرح طے ہو جائے تو سب مل کر کریں، سب مل کے کریں. اور اختلاف کی قربانی دو. لوگوں نے کسی زمانے میں جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی ہے، اولاد کی قربانی دی ہے. اب تو اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی، صرف یہ ہے کہ اپنے ذوق کی قربانی دو. میرا جی ایسا نہیں چاہتا، میرا جی فلاں کے ساتھ نہیں جڑتا، نہیں جمتا، لیکن دین کے خاطر میں جڑتا ہوں، لیکن دین کے خاطر میں ملتا ہوں. تو ایسا اتنی قربانی دینا ہے نا کہ اپنے ذوق اور مزاج سے اختلاف کے باوجود اپنے مزاج کو پیچھے کر کے اللہ کے دین کو آگے رکھا جائے اور اس کی مصلحت کو مقدم رکھا جائے. وہ کون سی بڑی قربانی. اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم یہ بھی نہیں قربان کر سکے میرے واسطے، تو اللہ تو پوچھے گا. اس لیے ہم لوگ ماشاءاللہ سب علماء ہیں، ایک ہی خیال کے ہیں، ایک ہی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ایک ہی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ادارے بدل بھی جائیں تو ایک ہی نظریہ اور نصاب پڑے ہوئے ہیں تقریباً سب. تو سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. اب قاسمی، مظاہری، ندوی، رحمانی، رشادی وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے جو ملک کے مدارس ہیں ان کی نسبتیں ہیں لگی ہوئی. یہ نسبتیں اگر ہماری اتحاد کا سبب بنے تو یہ بھی الوان ہیں اللہ کی قدرت کی. اور اگر یہ نسبتیں ہمارے بھٹکنے کا، بکھرنے کا سبب بنے تو نسبتوں کو ہی ختم کر دینا چاہیے. اگر ہمارے بکھرنے کا سبب ہے، ہمارے فخر کا سبب ہے تو یہ نسبتیں ہی ختم ہو جائیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب قیامت قائم ہوگی تو فلاں نے فلاں چیزیں لی. آپ کون ہیں؟ آپ قاسمی ہیں، آپ مظاہری ہیں، آپ ندوی ہیں. آقا پوچھیں گے کچھ بھی ہوگا بھائی تو میرے ختم نبوت کے لیے کیا کیا تھا، تحفظ کے لیے کیا کیا تھا، میری غیرت تیرے اندر کتنی تھی، تو کہاں کا پڑا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تو مسلمان تو تھا، میرا امتی تو تھا، اپنے نبی کے لیے کیا قربانیاں. ان سوالوں کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے یہ ذرا ذرا سی بات میں ناراضگیاں اور ذرا سی بات میں دلوں میں گھوڑے پالنا، یہ تو بالکل بھی ہمارے مسلمان ہونے کی بھی نشانی نہیں ہے. عالم تو بھائی بہت بڑے مقام پر ہے، عالم کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے. بالکل ہمارے پاس کسی قسم کا خیال. ایک آدمی، سخت اختلاف کا زمانہ تھا، مسلم لیگ و کانگریس کے اختلاف کا، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. ایک خادم تھے نیاز نام کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. پرانا بندہ تھا، چھوٹے سے بڑا ہوا تھا ان کے یہاں خدمت کر کر کے، انہی کا مقربین میں سے تھا. گھر کے کام، خانقاہ کے کام، سب کی زبان پہ بھائی نیاز، بھائی نیاز، بھائی نیاز، ایسا وہاں کا سب سے چہیتا انسان. مولانا عبد الماجد دریابادی جب رجوع ہوئے تھے حضرت سے، تو وہ ان کا رجحان اور ان کی فکری کا میلان جو ہے وہ حضرت شیخ الاسلام سے تھا، حضرت حسین احمد مدنی سے. مولانا عبد الباری ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، دونوں دوست تھے، اچھے ادیب تھے، دونوں بھی ادیب تھے اور دونوں بھی مصنف تھے. تو دونوں کا بھی رجحان تھا حضرت کی طرف.
تو دونوں مل کے اخیر عمر میں سوچے بھائی زندگی یوں نکلتی جا رہی ہے، کسی کا دامن پکڑو، اپنے آخرت کی، دین کی، روحانیت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو آپس میں بات ہوئی تو دونوں مل کے سیدھے دیوبند پہنچے۔ حضرت شیخ الاسلام کے سامنے رکھی بات، اور حضرت شیخ الاسلام دونوں کو جانتے تھے، ان کے علمی مقام کو جانتے تھے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ دیکھو بھائی تم لوگوں کا خیال تو اچھا ہے اور زکام بھی ضروری ہے، لیکن اب میں سیاسی الجھنوں میں اتنا مبتلا ہوں کہ سالکین و مریدین کی تربیت کا ٹائم ہی نہیں نکل پاتا، اور تم آئے ہو اتنی بڑی فکر لے کر کے، تو میں کیسے تمہاری اس خواہش کو پوری کر سکوں گا، بہت مشکل ہے۔ مولانا تھانوی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں یکسوئی سے، تو ان سے رجوع ہو کر یہ تربیت کا کام کر لو، میری اس گوناگو مصروفیات میں مشکل ہے۔ یہ بھی دیکھو شیخ کی کتنی بڑی دیانت ہے، اب تو چاہتے ہیں کہ کوئی قابل آدمی ہو کہیں نہ جائے، میرے جھولی میں آئے، ایسے چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کتنی بڑی دیانت کی بات ہے کہ مسلمان کی ایک مشورہ ہے اور وہ امانت ہے، اور صحیح مشورہ حضرت ان کو دے، خیر خواہی کر رہے ہیں۔ تو حضرت جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم کو ان سے مناسبت پتہ نہیں ویسے آدمی نہیں ہے جیسے تم لوگ سمجھ رہے ہو، تمہارا کام ان کے پاس ہو جائے گا آسانی سے، ایسا نہیں کہا، ہم کو ہمت بھی نہیں ہے، ہم بہت سخت آدمی ہیں، سنا بہت روب ہے ان کا، بہت لوگوں سے ان کے ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت سخت گیر ہیں، لہذا ہم اس مزاج کے نہیں ہیں، اور واقعی تھے بھی نہیں وہ لوگ اتنے سخت ماحول کے وہ لوگ۔ تو حضرت نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، میں خود لے جا کے ملا دیتا ہوں، میں خود، اس کے بعد تم کو تمہارا خیال غلط ثابت ہوگا۔ لے کے حضرت ملایا، وہ بڑا واقعہ لمبا تفصیلی ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب لیگ اور کانگریس کے اختلاف عروج پر تھے، آسمانوں پر، اتنا اس زمانے کی بات ہے۔ اور لیگ کی نسبت حضرت تھانوی کی طرف تھی، اگرچہ کہ وہ عملاً شریک نہیں تھے لیکن فکراً اس کے مؤید تھے، اور کانگریس کی نسبت حضرت کی طرف تھی، حالانکہ کانگریس ایک الگ ہی جماعت تھی لیکن فکراً سیاسی تائید حاصل تھی۔ تو لے گئے اور ان کے خانقاہ کے تمام قوانین کی رعایت کر کے خود تکلیف اٹھائے، اور پھر فجر میں مل گئے حضرت کو۔ حضرت نے فوراً دیکھا، پہچانا، آپ ایسے کیسے؟ تو کہا کہ میں یہ دونوں کو لایا ہوں، یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، تو میں آپ جانتے ہیں میری مصروفیات، میں آپ تاکہ ایک سوئی ذہن کا مقصد حاصل ہو جائے اس کے لیے لایا ہوں۔ یہ عبد الماجد دری آبادی ہے یا عبد الباری ندوی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو عذر آپ کا پاس ہے وہ عذر تربیت کا ہے، بیعت کرنے کا تو نہیں، تو بیعت آپ کر لیجئے تربیت کے لیے، میرے پاس چھوڑ دیجئے، میں ان کے خیالات دیکھیں ان کو تربیت کروں۔ تو یہ لوگ بیعت حضرت مدنی نے کیا ان کو، اور وہاں چھوڑ دیجئے، کوئی اب رابطہ رکھو، ان کی سے تربیت اصلاح کا کام کرو۔ تو اس طریقے سے ان بڑے حضرات نے بڑے ہونے کا ثبوت کیا اپنے طرز سے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم تنگ نظر اور تنگ ظرف لوگ نہیں، ہم علماء ہیں، ہمارا سینہ بہت کشادہ ہے۔ چنانچہ شخصی کوئی مخاصمت نہیں تھی، فکری مخاصمت تھی، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کے دوست تھے۔ مولانا تھانوی نے فرمایا، وہ حضرت مدنی کو مولانا کہتے تھے، ان کی ایک زبان پر اصطلاح مولانا کی تھی۔ تو حضرت نے مجلس میں فرمایا عصر کے بعد کہ دوپہر کے کھانے کے وقت جب مولانا کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو ایک نوالا اس کے بعد نہیں کھا سکا، غم کی وجہ سے نہیں کھا سکا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک عالم دین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، چاہے ہمارا ان کا اختلاف ہو لیکن عالم دین ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، نبی کے وارث ہیں، ہمارا کیا معاملہ؟ یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو نیاز خادم تھا حضرت کا، وہ حضرت مولانا عبد الماجد دری آبادی کے ساتھ بیٹھا، ایسے جو خدام ہوتے ہیں وہ مہمانوں سے بے تکلف رہتے ہیں، حضرت چلے گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، دونوں کی بات چیت چل رہی تھی، بات نکل گئی مسلم لیگ اور کانگریس۔ تو یہ تو تھانوی تھے،
اور ان کے خاص عاشق تھے. انہوں نے کہا مولانا ایسا کر رہے ویسا کر رہے, بالکل غلط ہے مولانا کا ایسا بول رہے, ایسی باتیں اس نے کر دی. انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسا بول رہے ہو مولانا کے بارے میں حضرت کو شکایت کروں گا. تو اس نے کہا کہ شکایت کر لو, کچھ بھی کر لو, ایسے ہی ایسے. ان صبح حضرت کو شکایت کر دی کہ نیاز یہ کہہ رہے تھے حضرت مدنی کے بارے میں, کیونکہ بھائی یہ تو حضرت مدنی کے عاشق تھے, ان کے حکم سے یہاں تربیت پا رہے. بعد میں تو حضرت تھانوی کے بھی بہت عاشق صادق ہو گئے. تو حضرت نے کہا کہ ان کے سامنے بول سکتے ہو, نیاز کے سامنے آپ کر سکتے ہیں شکایت؟ ہاں بالکل بلائیے, اس کے سامنے بولتا ہوں. میں اس کو بول بھی دیا ہوں رات میں کہ حضرت کو بولوں گا. تو بلائے گئے. جب وہ آئے تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تو یہ ایسا کہا انہوں نے حضرت مدنی. کہا تم نے؟ کہا حضرت کہا تھا. ٹھیک ہے, بوریا بستر لپیٹو, یہاں سے نکلو, پھر کبھی مجھے صورت نہ بتانا. نکلوا دیا. اب وہ منت خوشامد کیا, نہیں سمجھا تھا کہ اتنی بڑی سزا ملی, مگر مل گئی. اب وہاں کچھ و چہرہ کچھ نہیں تھا. بلا بھائی ظفر علی تھانوی جو ہے وہ خانقاہ کے ناظم تھے, ان کو بلاؤ, ان کو باہر کرو, ان کا سامان اور یہ سب. یہ چلا گیا تھا نا, بہت نچوڑ دے, پھر مجھے کہیں نظر نہ آیا, اس کو نکال گیا. علماء کی شان میں گستاخی کرنے والے کا یہاں کوئی مقام نہیں, بھیجو اس کو. اور بیچارہ چلا گیا, جانا پڑا, چلا گیا. اور کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس طرح خدمت سے محروم کر کے نکال کے باہر کر دیا جائے, کبھی نہیں سوچا. اب خطوط پہ خطوط لکھے, خطوط پہ خطوط لکھے, معافی معافی معافی. حضرت التفات ہی نہیں تھا. آخر میں جب اس کی بہت طلب فکر, اس کا رونا دھونا, اس کی بے چین زندگی کی خبریں لوگوں نے سنائی, تو حضرت نے فرمایا ایک خط میں کہ دیوبند جاؤ اور مولانا سے تحریری معافی مانگو, اور مولانا تمہارے معافی نامے پر دستخط کرے کہ میں نے معاف کر دیا ہے, تب کوئی صورت نکل سکتی ہے. وہ بیچارہ دیوبند پہنچا, حضرت کو کچھ پتا نہیں. کہا حضرت کیا ہے؟ ارے اس میں کیا بات ہے, ٹھیک ہے سب معاف. کہا نہیں حضرت, وہ زبانی نہیں مانے, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ تحریراً آپ کی معافی ان کو دکھائی جائے. تو انہوں نے اس کی لے کے معاف کر دیا, سب لکھ کے سائن کر کے دے دیا. وہ لے کے آئے. اس کے بعد حضرت نے انہیں دوبارہ خدمت کا موقع دیا. اب آپ سوچئے, یہ تو ہمارے اسلاف ہیں, ابھی بہت پرانے بھی نہیں ہو گئے ہیں, ہمارے استادوں کے اس دیکھے ہوئے ہیں, ہمارے بڑوں کے سامنے ان کی زندگیاں گزری ہیں. ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں. تمام علماء سے یہ گزارش ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی ایک کتاب شریعت اور طریقت کا تلازم, تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اس سے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی فکر کریں گے. فی الحال شریعت سے تو جڑے ہوئے ہیں, طریقت سے بہت دور ہیں, اور ہے بھی تو رسمی قسم کی ہے, حقیقی نہیں. تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسری حضرت شیخ کی کتاب اسلامی سیاست ہے. اسلامی سیاست کو علماء ضرور پڑھیں. اس میں عہد نبوی سے لے کر حضرت شیخ کے زمانے تک تاریخ کے ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں جس میں اختلاف کے باوجود اتحاد علماء کا, مسلمانوں کا اختلاف کے باوجود اتحاد اور ایک دوسرے کی حرمت و عزت کا خیال, اس کے بے شمار واقعات حضرت نے اس میں لکھے. اس لیے یہ دو کتابیں خاص طور سے ہم پڑھیں, اور جو بھی علاقے میں کام ہیں اس کے لیے مشورہ کریں. جو فرقے ہیں ان کی طرف سے سنجیدہ رہیں. ہر جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فرقہ ایک آدمی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور کہاں سے متاثر ہو گیا. کوئی تبادلہ ہو کے آتا ہے,
ایک جگہ ایسا ہوا، ٹیچر تھا، تبادلہ ہو کے آیا اور اس ماحول پر اتنی محنت کی اس نے کہ اس کی محنت کے نتیجے میں، ایک آدمی کے محنت کے نتیجے میں درگاہ پسند درگاہوں سے جڑے ہوئے علاقے کے تقریباً 30,000 مسلمان غیر مقلد، ایک ٹیچر آیا سب درگاہ پسند تھے، درگاہوں سے جڑے ہوئے تھے. خیر ادھر سے ہٹنا بھی ایک کامیابی تھی، لیکن دوسرے گڑھے میں گرنا بھی ایک نقصان تھا. دیکھیے پورے کا پورا تعلقہ ہے، سب کے سب اہل حدیث ہیں. اب اس میں کچھ غیر متشدد ہیں، نئے نئے بچوں کو چھوڑ کے پرانے خیالات کے ہیں، اخلاق ہیں، سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ محنت کس نے کی؟ تو ایک بندے نے کی، صرف ایک بندے. ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم علاقے پہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اپنے لیے سر جھکنے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک علاقے میں حیدرآباد سے ایک غیر مقلد گھرانے کی لڑکی بیاہ کر ایک ضلع میں، حیدرآباد تلنگانہ ہی کے قصبہ ہے، اس میں پہنچی، اور وہ اپنا مسلک اپنے فکر کے اعتبار سے غیر مقلد لڑکی بہو بن کر وہاں گئی. 1 سال کے بعد ایک جگہ غیر مقلدین کا کوئی جلسہ تھا. اس جلسے میں اس قصبے سے 4 بسیں بھر کر خواتین کو وہ لے کر کے گئے، اور پتہ چلا علماء کو کہ 4 بسیں بھر کر جو لوگ گئے ان میں کی اکثریت تو اسی سے دین سیکھ کر اسی کے تائید میں ہیں، اور کچھ لوگ اچھی باجی ہے، اچھا کام کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. اور یہ مرد گھرانے کس کی؟ تو مولویوں کے گھرانے بھی ہیں، تبلیغیوں کے بھی گھرانے ہیں، گھرانے سب کسی کے بھی ہوں گے، مردانہ باہر، ادھر زنانہ سب ایک طرف ہے، پورا سب کا خیال ایک طرف ہو گیا. جی یہ میں تجرباتی بات بتا رہا ہوں جس کے لیے ہم نے کوشش کی. پھر میں آپ کو اور زیادہ شرم کی بات بتاؤں کہ میں نے اس قصبے میں بعض شاگردوں سے کہا کہ اس قصبے میں اور اطراف و اکناف میں جتنی عالمات ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں پڑھ کر فراغت حاصل کی ہے، ان کا سروے کرو اور ان کی تعداد معلوم، ان کو جوڑ کر ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم لوگ کیوں نہیں کام کرتے، پوچھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 300 عالمات کی لسٹ آئی ہمارے پاس. 300 عالمات کو ایک شادی خانے میں، فنکشن ہال میں نے جمع کیا، ان سے بات کی. تو 300 عالمات 3 گھر کو نہیں بدل سکے، اور ایک غیر مقلد بہو آ کر کے 4 بسوں میں بھر کر خواتین کو تیار کر، کم سے کم 4 بسوں کی 200 تو ہوتی، 200 خواتین تیار کر. کام ہم نہیں کر رہے ہیں، بولنے پر ہم کو برا لگتا ہے، لیکن تقابل کر کے دیکھیے سامنے والا کتنی سخت جان کوشش کر رہا ہے، سامنے والا کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی قربانیاں دے رہا ہے. وہ چاہے وہ کسی بھی باطل فرقے کا ہو، اس کی قربانیاں سیکھنے کے قابل قربانیاں ہیں. اتنی قربانیاں دے کے دھیرے 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 انڈر گراؤنڈ آیا، اکیلا تھا اور بنا لیا 25-30. اب بعض علاقوں میں علماء کی پٹائی کی ہے شکیلیوں نے. اب تک آپ سن رہے تھے کہ شکیلیوں کو پکڑ کے مسلمانوں نے ٹھوک دیا نوجوانوں نے، اب علماء کو ان لوگوں نے ٹھوکا ہے. کیوں؟ جب دیکھتے ہیں کہ صاحب اپنی عددی قوت ہے تو ڈرنا کیا ہے؟ عددی قوت جب تک نہیں ہے خاموش رہو، دبے ہوئے رہو، خاموش کام کرو. جب عددی قوت پیدا ہو جائے گی پھر ڈر نہیں کسی کا. اور پھر اس عددی قوت میں بعض صاحب ثروت، بعض صاحب سیاست، باثر بھی کوئی ان کی جھولی میں آ گیا، گر گیا، تب تو کیا کہنے صاحب اس کی پوری صلاحیت کا استعمال یہ لوگ دعوت میں کریں گے، اپنے کام میں کریں گے لوگ. ہم لوگ سب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ ایسے کیوں نہیں کرتے
کہ ہماری مسجد کے مصلیوں میں انٹیلیجنٹ بچے، ایجوکیٹڈ بچے، ان سے دوستی کرنا، ان کو دین صحیح سمجھانا، ان کے اندر غیرت نبی اور ختم نبوت کی عظمت پیدا کرنا، اور یہ چیزیں ہم ان میں تھوڑا تھوڑا روز نہیں، ہفتے میں دو چار دن لے کے بیٹھیں گے، چند دنوں میں یہ جو آوارہ پھرنے والے نوجوان ہیں یہ اپنے نبی کی غیرت میں آپ کے دست و بازو بن کر ہر خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو جنگل ہے دنیا داروں کا، نوجوانوں کا، کالج کے بچوں کا، اور کالج کلچر کی وجہ سے حقہ پینے والوں کا، نشہ کرنے والوں کا، زنا کرنے والوں کا، ہر بیشہ گما مبر کے خالص شاید کی درا پلم خفتہ باشد، اس میں اچھے اچھے بچے ہیں جن کے کوئی سر پہ سایہ نہیں ہے، تو یہ جا کے خراب ہو رہے ہیں اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں، ورنہ ان کے اندر آپ کو ہیرے ملیں گے، ان کے اندر آپ کو اللہ کے عاشق ملیں گے، نبی کے عاشق ملیں گے ان کے اندر، لیکن ہر کوئی ان کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، نہیں رکھ رہا ہے تو اہل حق ان کو نہیں پوچھ کے دیکھ رہا۔ اہل حق عالم کیوں نہیں اپنی عوام کی طرف دلچسپی لیتا؟ بڑا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم عوام سے رابطے میں نہیں رہتے، عوام سے ہم رابطے میں نہیں رہتے۔ یہ رابطے میں نہ رہنا ان لوگوں کے لیے اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کا فائدہ ہر باطل فرقہ اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ ان میں گھل مل کے رہیں تو آپ ایک روشنی ہیں، وہ لوگ روشنی میں رہیں گے، اور روشنی میں رہنے والے کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو علماء امت عوام سے بالکل دور ہے۔ اب عوام سے کسی کا رابطہ ہے تو پھر وہی بات میں نے کہا کہ یہ دین کا کام کرنے والوں کا رابطہ ہے، اور یہ حضرات محنت بھی کرتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی حد تک جتنا ان کا کام ہے۔ باقی وہ عقائد جانتے نہیں، خود بھی نہیں جانتے، دوسروں کے کیا پرکھیں گے؟ وہ خود ہی نہیں جانتے بہت سی بنیادی باتیں، تو دوسروں کو کیا پرکھیں گے؟ تو متاثر ہوتے چلے جائیں۔ جس وقت ہم لوگوں نے آندھرا پردیش کی ختم نبوت کے تحت، چونکہ ہمارے پاس سب سے پہلے ظاہر ہوا شکیل کا ماننے والا، تو وہاں سے ہم نے جو کام شروع کیا تھا، تو اطراف و اکناف کی ریاستوں سے بھی تعداد منگاتے تھے، جو پتہ چلا وہاں بھی، تو جتنے ہم کو ملے تو 60,000 سے زائد نام اس وقت تک آ گئے تھے۔ پھر چھوڑ بھی دیا ہم نے کہ بھئی یہ تعداد لے کے کیا کریں گے گمراہوں کی، لیکن شروع میں فکر کے لیے منگوائے تھے جگہ جگہ سے، سب ملا کے 60,000 سے زائد لوگ شکیلی ہوئے، یعنی مرتد ہوئے، اسلام چھوڑ چکے تھے، اور ان میں کی 90% اکثریت جماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بھئی ہر عنوان پہ بات ہوتی نہیں، عقائد پہ کلام ہوتا نہیں۔ میں کبھی کسی زمانے میں پڑھا تھا حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 6 باتیں کتاب چھپی تھی، اور کہ وہ ادارہ اشاعت دینیات نظام الدین سے چھپتی تھی، سب کتابیں ایسی، اور اس میں ایک کتاب چھپتی تھی چھوٹے سے سائز کی کہ 6 باتیں، وہ دراصل بیان تھا حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 6 باتوں کے عنوان پر بیان فرمایا تھا، وہ بیان مرتب کر کے کسی نے کتابی شکل میں اس کو شائع کیا۔ اس میں پہلی بات ہے کلمہ۔ اگر وہ کتاب ملتی ہی ہوگی تو آپ بھی پڑھ کے دیکھیں کلمے کے تحت انہوں نے کتنی تفصیل بیان فرمائی، کیونکہ کلمہ مولانا نے جو رکھا ہے 6 نمبر میں، وہ ایمانیات کا عنوان ہے۔ بھئی ایمانیات پر گفتگو ہونی چاہیے کلمے کے تحت، پھر نماز کے تحت میں نماز کی، پھر ذکر اور علم کے تحت میں علم و ذکر کے جوڑ کی، کہ بقول حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے، مولانا الیاس کاندھلوی کے، کہ علم جو ہے وہ بغیر ذکر کے وہ جہل ہے، اور ذکر بغیر علم کے زندقہ ہے۔ تو دونوں کو جوڑنا ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا کہیں سنا تھا میں بیان کے دوران میں کلپ، کہ انہوں نے فرمایا کہ مولانا کی علمی بصیرت کی بات ہے
کہ انہوں نے ہر نمبر کے تحت ایک ہی صفت رکھی اور اس نمبر کے تحت دو صفتیں جوڑ کے رکھی ہیں، علم و ذکر. حالانکہ مستقل بھی ذات ہیں دونوں، لیکن ایک ساتھ اس لیے رکھی کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. عالم غیر ذاکر اور ذاکر غیر عالم دونوں بھٹکے ہوئے، اس لیے انہوں نے اس کو اس میں جوڑ کے رکھا. تو خیر بڑوں کی باتیں بڑی ہیں، ہم ہر جگہ سے اچھی چیز لیں اور اچھی چیز کو پھیلائیں اور اسے عام کریں. بہرحال گفتگو تو لمبی ہو گئی، فکر دلانی تھی صرف آپ حضرات کو، خدام دین کو. ہم بھی خدمت دین کرتے کرتے اب یہ آخری مرحلے میں آئے ہیں. آپ لوگوں میں اکثریت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ خدمت کے ابتدائی یا متوسط مرحلوں کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اتنا وقت دے گا کہ بہت کچھ اپنے نبی کی خوشی کا اور اللہ کی رضا کا کام کر سکیں. اپنے امانت علم کے فیضان کا کام بہت کچھ کرنے کو ابھی آپ کے سامنے 1 دہائی 2 دہائی 3 دہائی انشاءاللہ ہے وقت آپ کے سامنے، بہت وقت ہے. کام کرنا ہے، جذبے سے کرنا ہے، اخلاص سے کرنا ہے. کبھی اپنی شخصی زندگی کو آزاد نہیں رکھنا ہے. جو عالم کی شخصی زندگی کسی رہنما اور مرشد کے سائے کے بغیر اور اس کی گرفت کے بغیر گزر رہی ہے وہ سراسر خسارے میں ہے، خسرت دنیا والآخرہ کا مستحق ہے. اس لیے کوئی سر پہ سایہ ہونا چاہیے، ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. وہ آپ پسند کر لو. ملک میں اللہ نے بہت اچھے بندے رکھے، بہت مصلحین موجود ہیں، علاقوں میں موجود ہیں. وہ آپ پسند کر لو، آپ انتخاب کر لو اپنی پسند کے مطابق، مناسبت کے مطابق، مگر رکھو، ورنہ شیطان پلٹیاں مارتا رہے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. نفس دھوکے دیتا رہے گا اور ہم اسے دین کے نام پر بڑی غیرتوں کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، اور جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو وہ دین نہیں تھا، وہ نفس تھا اور نفسانیت تھی. تو پھر خسرت دنیا والآخرہ. اس لیے گرفت کون کرے گا؟ کون ہمارے نفس کی مکاریوں میں ہماری رہنمائی کرے گا کہ بھائی وہ تو دھوکہ ہے، اس سے بچو، وہ دھوکہ ہے، اس سے بچو؟ کون بتائے گا ہم کو؟ از خود تو ہم نہیں سمجھ پائیں. اس لیے اس کی بھی فکر کیجئے. تو ایک بات یہ ہے کہ تمام فرق باطلہ جو اطراف و اکناف میں چل رہے ہیں ان پر گہری نظر. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں اسٹڈی اور مطالعہ. الٹپ مت بولو، ان سے سن کے ان کو مت بولو کہ پکڑے جاؤ گے کہیں، بری طریقے سے پھنس جاؤ. خود پڑھنے کے بعد، خود مطمئن ہونے کے بعد الزام لگاؤ کہ یہ تم غلط ہو. آواز سنی تھی اور اس کے بعد وہ بولا کہ لاؤ ثابت کرو، تو کیا کرے؟ بنگلہ دیش والے بول رہے کہ وہ دیندار انجمن والوں کا کیس ہے اور یہاں کتابیں نہیں ہیں، آپ لوگ کتابیں بھیجیے. اب کتابیں بھیجی تو وہ لوگ تو جا کے ہمارے اوپر الزامات ہیں، یہ کیس کر دیا ہے، یہ سب الزامات ہیں، یہ عقیدے نہیں رکھتے. اب وہاں اتنے علماء ہیں، ہندوستان میں بھی نہیں ہوں گے جتنے بنگلہ دیش میں علماء ہیں. اب اتنے سارے علماء یہ بول رہے ہیں کہ کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے. تمہیں کہاں سے بولے تھے ان کو غلط؟ ان کو غلط کہاں سے بولے؟ تو بھائی ہر عالم کو بصیرت کے ساتھ اپنا حق پر ہونا اور سامنے والے کا غلط ہونا بصیرت کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی آپ بولیں پورے وثوق سے بولیں، اور اگر وہ دلیل طلب کرے تو آپ وثوق سے ثابت کر سکیں کہ تم غلط ہو، ثابت کر سکیں. اس لیے نمبر 2 مطالعہ، اسٹڈی. تمام فرقوں کے بارے میں اچھی واقفیت، شخصی واقفیت، سنی سنائی نہیں. اب بات یاد آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں. جماعت اسلامی قائم ہوئی تقسیم سے پہلے، اور اس کا کل ہند یعنی عالمی ملکی اجتماع ہوا بمبئی. اس پہلے سالانہ اجتماع کی صدارت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. انہوں نے درخواست کی، حضرت نے قبول فرما لی، حضرت کی صدارت میں ہوا. اگلے سال پھر وہ کل ہند اجلاس کی تیاری کر رہے تھے. حضرت ہی کو گزارش کی انہوں نے. حضرت نے
اس وقت بھی قبول فرما لیا. لیکن جب شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو چونکہ حضرت کاندھلوی کو اس وقت میں تجربہ ہو گیا تھا، مطالعے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے مل گیا تھا کہ مظاہر علوم کے ایک استاد تھے، ان کا نام بھی مولانا زکریا صاحب تھا. وہ جماعت اسلامی کے ممبر بن گئے تھے اور طلبہ کو مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیتی تھی. یہ جب حضرت کے پاس بات آئی تو حضرت کو فکر ہوئی، تو حضرت نے ان کی کتابیں حاصل کر کے مطالعہ کی اور اس میں بہت سی باتیں اہل سنت کی فکر سے انحراف کی حضرت کے سامنے آئیں. تو پہلے تو مدرسے کی قانونی ضابطے کی کارروائی کی گئی اور انہیں اس سے رکنے کے لیے کہا گیا. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں برحق سمجھتا ہوں، میں ساتھ دوں گا. تو پھر مدرسہ چھوڑنے کے لیے ان کو کہا گیا. تو یہ جو کارروائی میں حضرت کا مطالعہ تھا، پھر حضرت کو پتا چلا کہ ان کے تو بہت محبوب حضرت مدنی وہ چلے جا رہے ہیں دوبارہ اس سال میں صدارت کی. تو انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت رائے پوری، حضرت مدنی، حضرت شیخ بیٹھے ہوئے تھے حضرت شیخ کے روم میں. حضرت شیخ نے کہا کہ حضرت آپ صدارت مت کیجیے، فکری گمراہیوں میں یہ شخص مبتلا ہے، آپ مت کیجیے اس کی صدارت. تو حضرت نے فرمایا کہ تم کو کیسے پتا؟ ہم کو تو اچھی سب باتیں اچھی معلوم ہوئی مجھے. تو کہا نہیں حضرت، میرے پاس ثبوت ہے، دلیل. یہ کہتے ہیں وہ انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. کچھ مثالیں شیخ نے ان کو سنائی. میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت مدنی نے کہا کہ تمہارے کہنے سے نہیں مانوں گا، مجھے کتاب میں بتاؤ. کس کو کہنے؟ شیخ الحدیث کو. اتنے بڑے سارے اس وقت پورے ہندوستان میں وہ ریحانۃ العصر مانے جاتے تھے. ان سے حضرت مدنی باوجود محبت کے، باوجود عقیدت کے، باوجود ان کے علم کے احترام کے، دوسرے کو غلط بولنا ہے. آپ کس سے سن کے نہیں بولوں گا، تا وقت ہے کہ آپ مجھے بتا نہ دیں یہ سب باتیں. اسی وقت حضرت شیخ نے کتابیں منگائی. صبح تک تقریباً رات میں یہ مجلس چلی. حضرت رائے پوری کی بیٹھک میں حضرت موجود ایک کتاب نکالتے، عبارت پڑھ کے سناتے شیخ. تو حضرت مدنی کہتے مجھے دکھاؤ. تو پھر وہ کتاب ان کو دکھائی جاتی، پھر وہ رکھتے، پھر دوسری کتاب نکال کے عبارت سناتے، مجھے دکھاؤ. تو ان کو دکھائی جاتی. اس یقینی علم کے بعد حضرت شیخ نے، حضرت شیخ الاسلام نے شرکت سے معذرت کا جو خط لکھا، اس میں وہ تاریخی جملہ لکھا کہ میں اس جماعت کو ضال اور مضل سمجھتا ہوں. اتنی یقین کے ساتھ پورے ہندوستان کا قائد کیسے بول سکتا تھا؟ اس لیے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. کچھ بھی اندازے پہ مت بولو اور کم زیادہ کر کے بھی مت بولو، مرچی مسالے لگا کے کسی کی بات. جتنی غلط ہے وہی بات بولو اور مطالعے سے بولو. ثبوت آپ کے پاس موجود رہے، آپ کی ڈائری میں نوٹس رہے، کہاں سے لیا ہے، کیا حوالہ ہے، آپ کے پاس موجود رہے. جب کوئی فوراً اعتراض کرے فوراً نکال کے سناؤ بتا. تو تمام دعات کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ اسلحہ ہے، بنا اسلحہ کے جنگ لڑی نہیں جاتی. اس لیے اپنا اسلحہ تیار رکھو اور مضبوط رکھو اور مستحکم رکھو. دو باتیں ہوں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ باہم متحد رہیں، چاہے فکری مزاجی اختلاف کتنا بھی ہو. دین کے واسطے ہم متحد ہیں، دین کے معاملے میں ہم کسی سے منہ پھیر کر نہیں. سب سے ہمارے قلوب جڑے ہوئے ہیں، ہم سب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دین کے معاملے. تو تیسری بات ہماری اتحاد کی. لا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں مت بھیڑو ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری. تذهب ريحكم. اس لیے یہ تیسری بات میں نے بتائی کہ ہم کو عمومی طور پر متحد رہنا چاہیے. میں اس کو پاسبل نہیں سمجھتا، ممکن نہیں سمجھتا کہ مزاجی طور پر سب متحد ہو جائیں. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے تو اس کی آیات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری بولیاں الگ ہیں، تمہارے رنگ الگ ہیں، تمہارے مزاج الگ ہیں، سب الگ ہیں. تین باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مشورے سے کام کریں. اس میں قوت ہے، اس میں طاقت ہے اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے.
اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہر امام اپنے محلے سے اپنے ہم مزاج، ہم فکر، ہم خیال نوجوانوں، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، سماج کے ہر طبقے سے ٹیم بنائے، جو آپ کو دین کی ضرورت پڑے تو فوراً میسر آ جائے۔ آپ کو یہ ٹیم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب مدینے کے گورنر نے، سعید نام تھا اس کا، کیا حضرت حسین کو بلایا تو سیدنا حسین 200 نوجوانوں کے ساتھ گئے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں تھا جو انہوں نے اپنی ٹیم بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ اپنی ٹیم ہونی چاہیے، وقت پہ کام آئے۔ ہر امام اپنے محلے سے ایک ٹیم تیار کرے، فتنہ فساد کے لیے نہیں، امن و امان کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، امام کی تائید کے لیے، عالم دین کے دست و بازو بننے کے لیے۔ ان کی فکری تربیت بھی کرتے رہنا، ان کو سب باتیں بتاتے رہنا، ان کے ساتھ کبھی چائے پانی کر لینا، ان کے ساتھ دوستی بہرحال کرنا، یہ کام علماء کو کرنا چاہیے، ائمہ کو کرنا چاہیے۔ اور چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر ایمانی حرارت اور اپنے اندر روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے کسی مرشد کامل سے منسوب رہنا، مربوط رہنا، اپنی تربیت سے کبھی غافل نہیں ہونا۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تو خوب فیشن بن گیا ہے، مگر وہ صرف جسم کی حد تک بن گیا ہے۔ پرسنالٹی یعنی شخصیت کا ڈیولپمنٹ، یعنی شخصیت کا نکھار اور اس کی صلاح و فلاح، یہ روحانی طور پر بھی ہوتی ہے اور وہی اصل ہے۔ تو اس کی فکر سے کوئی عالم غافل نہ رہے کہ شخصیت کے لیے میں کیا کوشش کر رہا ہوں، میں نیک بن جاؤں، میں مقبول آنے بارگاہ الہی میں ہو جاؤں، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے لو لگانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بعض لوگوں نے تو آج کسی ایک نوجوان نے فون کیا کہ کل ہی اس کا نکاح ہوا تھا، تو صبح اس نے میسج کیا کہ الحمدللہ اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ تہجد بھی ناکا نہیں ہوئی اور فجر بھی باجماعت مسجد میں ادا کیا۔ تو دیکھو شب زفاف میں بھی ایک نوجوان نہ تہجد چھوڑ سکتا ہے اور نہ تو اللہ سے محبت تو سب سے بڑھ کے ہے، تو ان کی ڈنڈی کیسے مار سکتے ہیں ان کے حق پر؟ تو یہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو ذرا تھکے، رات میں جلسہ دیر تک چلا تو فجر ہی گئی، تو پھر ہمارے اندر کیا طاقت ہے بھائی؟ ہمارے زبان میں کیا تاثیر ہے؟ زبان میں تاثیر اور آواز میں قوت پیدا ہوتی ہے اللہ سے لو لگانے سے۔ دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو، شمع تو جل رہی ہے سو، بزم میں روشنی ہے۔ تو اس لیے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور دور نزدیک سے آپ حضرات اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر جمع ہونے اور جڑنے کے اس عمل کو اس پورے علاقے میں ہدایت کی روشنی کے پھیلنے کا سبب بنائے، گمراہ لوگوں کے بھی واپس ہدایت میں آ جانے کا ذریعہ بنائے۔ اس کی آہیں دعائیں اللہ کے پاس ضرور بھیجو۔ نفرت نہیں کرنا ہے گمراہ ہو جانے والوں سے، ترس کھانا ہے، ترس کھانا ہے۔ اور ترس کھا کے کم سے کم دعا تو کریں۔ ہمارے سمجھانے سے نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، اللہ اپنی قدرت سے تو دے سکتا ہے ہدایت، تو برابر گمراہوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور کوشش جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ووسیع غفرانک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور